میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ انشاءاللہ تعالیٰ سامنا ہوگا، ڈٹ کے ہوگا۔ حکومت کے اپنے حق میں بہتر ہے اگر وہ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ اگر وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو لاہوری ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے۔ کتنی بھی جلسے کریں، 150 200 اور کریں، لیکن این آر او تو ان کو ملنا نہیں۔ 13 دسمبر کا جلسہ ہوگا، جلسے کو مت روکیں، 11 دن کے اندر اندر استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے، کورونا میں لوگ مر رہے ہیں لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ چوری بچانے کے لیے۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ جب آپ کی سیاسی جماعت کے سربراہ خود ساختہ طور پہ جلا وطن ہوں، اس کا عذر جو ہے وہ سب کو صحت بتایا گیا ہو شروع میں، لیکن اب واضح طور پہ ان کی صحت کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاسی انتقام سے بچنے کی وجہ سے وہ جلا وطن ہو، اور آپ کو موقع ملے کہ آپ جس ملک میں مقیم ہیں، جس ملک میں آپ کا بھی ہونا آپ کی صحت کے حوالے سے شروع ہوا تھا، اب کیوں ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس ملک کی ایک عمدہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر جس کے نقش قدم پہ ہمارے ملک کا اسٹیٹ براڈ کاسٹر کو بھی چلانا تھا پی ٹی آئی نے، یعنی بی بی سی کے اوپر آپ کو موقع ملے ایک ان کا ہیڈ ٹو ہیڈ شو کے اندر بات کرنے کا، آپ کو دعوت ملے، اور اس شو کی ایک روایت رہی ہو اور اس شو کی ایک ہسٹری ہو کہ وہ سطحی طور پہ، کیونکہ وہ بین الاقوامی طرح سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سطحی طور پہ جو زیادہ دلچسپ سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھے گا، اور آپ کا فرض ہوگا کہ اس کی سطح سے نیچے اترنا، گہرائی آپ کا فرض ہوگا اپنی وجوہات بتاتے ہوئے۔ تو کچھ تیاری کر کے شاید آپ جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو دعوت دی اسٹیفن سیکر کی ٹیم بی بی سی ہارڈ ٹاک نے، جس زمرے میں ڈار صاحب کو دعوت ملی اس کے اندر سب سے جو اہم ان کے لیے شاید سوالات تھے، وہ کیونکہ ان کے خلاف بدعنوانی کی ریفرنسز چل رہی ہیں اس ملک میں، جس فضا میں چل رہی ہیں، اس حوالے سے ان کو صفائی شاید پیش کرنے کا صحیح سمجھا ہوگا۔ تیاری ان کی کیا تھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سوال ایف بی آر کا کمشنر نہیں کر رہا تھا کہ آپ کے ڈیپینڈنٹس اور آپ کی کتنی پراپرٹی ہیں، سوال ایک صحافی کر رہا تھا کہ آپ کے اور آپ کے خاندان کی کتنی ملکیت ہے ریئل اسٹیٹ کی۔ تو اگر جواب دو تھا تو دو ہی کہہ دیتے، ایک کہہ کے پھر دوسرے کا انکشاف اسی وقت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈار صاحب نے اس کی بھی گہرائی میں جانے کی جتنی کوشش کی وہ سب نے دیکھا اس شو کو، حالانکہ ڈار صاحب مفرور ہیں اور ایک مفرور انسان کو ٹی وی پہ آنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس والی چیز کو اجازت کسی طرح مل گئی، یا بعد ازاں اس کے اوپر کوئی سوالات ہوئے، اس وقت نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر جب ڈار صاحب سے پوچھا گیا، اچھا اس کی تو تیاری ہونی تھی جتنی تھی آپ نے دیکھی، پھر جب ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ جب ساری باتیں اگر اتنی زبردست ہیں تو پھر آپ جا کے کیس اپنا کریں، تو ڈار صاحب نے کیا کہا؟ اب یہ ایک سطحی سوال ہے جو بین الاقوامی آڈینس کے لیے پوچھنا بالکل بہت بہت اہم ہے، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ جواب میں اس گہرائی میں جائیں کہ نیب کے خلاف سپریم کورٹ کی طرف سے خود احکامات آ چکے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال ہو رہا ہے، نیب کے حوالے سے جو دیگر رپورٹس آئی ہیں اور جو دیگر کامنٹری کی جا رہی ہے کہ وہ در حقیقت کس طرح غیر آزاد طریقے سے کام کر رہا ہے، آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہے کہ میں پہلے دن سے بھاگا ہوا ہوں، میں نے درجنوں پیشیاں بھگتی ہیں، ان پیشیوں کے اندر مجھ سے کیا پوچھا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے، وہ میرے جو اور ساتھی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا، صرف ہراساں کیا جاتا ہے۔ آپ بہت ساری باتیں کر سکتے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں، میں 3 سال پہلے آیا تھا، سروائیکل کا مجھے ایشو ہے، یعنی کہ گردن کی ڈسک کا ایشو ہے، یعنی کہ وہ کمپریسڈ ہے یا کیا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی کیا علیل ہیں، تو آپ اپنا سر اوپر نیچے ہلا کے جو آپ کر نہیں سکتے، اگر آپ کی گردن میں درد ہے یا آپ کی سروائیکل میں تکلیف ہے تو آپ زور زور سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں جی ابھی تک میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ اب وحید صاحب، یہ اس ٹیم کا یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ یہ اس پریپریشن کے ساتھ جائے ٹی وی پہ کہ جیسے وہ ابھی کچھ فتح کرنے جا رہی ہے اور پریپریشن پھر در حقیقت سامنے نظر آئے کس طرح ہو۔ آپ کی اجازت سے میں 2 اور ایسے مواقع، بلکہ 3 ایسے مواقع جو نواز شریف صاحب کے 2 صاحبزادے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہیں کہ جو کہ الگ الگ وجوہات پر اتنے ہی بڑے ڈیبیکل سامنے آئے۔ پہلے تو میں ذرا اگر تھوڑی سی منظر کشی کی اجازت ہو، 1999-2000 کا وقت ہے، ایسے ہی قریب
ایک مارشل لاء ملک میں لگا ہوا ہے، آپ کا خاندان فرام دا پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کر جیل کے اندر ہے، اکثر جو ہے اس کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا اسی ہارڈ ٹاک پہ اس کے پچھلے والے پریزنٹر کے ساتھ. آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے جو ہیں اس دولت کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ پہ یہ الزام ہے، یعنی کہ یہ سوال آپ سے شاید پہلا پوچھا جا سکتا ہے. آپ پہنچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مسکین بن کے آپ اپنے خلاف الزامات کو جھٹلانے کے لیے ٹی وی پہ گئے ہیں. ملک کے سب سے مہنگے شہر کے سب سے مہنگے کونے میں آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ نام کس کے ہے. پہنچ گئے آپ ٹی وی پہ. چلیں ٹھیک ہے، پہلی بار غلطی کی تھی. دوسری بار خود ساختہ طور پہ تعلق کریٹ کر کے ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ انٹرویو دیتے ہیں. اب یہ پیناما پیپرز کی لیکس کے بعد، لیکن ان کی پبلیکیشن سے پہلے کا وقت ہے. یہ دوسرے شریف صاحبزادے. یہ وہ وقت تھا کہ جب جس آرگنائزیشن نے، جس صحافتی آرگنائزیشن نے ICUJ نے پیناما پیپرز کو ریلیز کیا تھا، ان کے ہاتھ یہ پیپرز لگنے کے بعد اور ریلیز سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ تمام وہ فریق جن کے نام ہیں پیپرز میں، ان سے تعلق رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے اس حوالے سے. تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ والا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے جا کے کہا کہ یہ سب اس غریب کے ہیں اور بہت ہی غریب ہیں. یہ سوچا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ICUJ کا فٹ پرنٹ ہے، مبینہ طور پر عمر چیمہ صاحب تھے، انہوں نے ان کو مراسلہ بھیج دیا تھا یا پھر ان سے رابطہ کر لیا تھا کہ یہ آنے والا ہے، اس کا آپ کے پاس جواب ہے. تو جواب دینے کے بجائے، جو کہ چیمہ صاحب نے بعد میں کہا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا، جواب دینے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے ایک انٹرویو دے دیتے ہیں. اور وہ یہ انٹرویو تھا جس کے بعد پیناما پیپرز کے اندر ریکارڈ اس سے برعکس سامنے آیا. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا. میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. 2005 کی پھر ڈاکیومنٹس جو بعد میں سامنے آئیں، جس کے بعد ایک مشکوک ٹرسٹ ڈیڈ شریف خاندان کی طرف سے پیش کی گئی، اس کے تحت جو بینیفیشل اونر ان فلیٹس کی اس وقت پائی گئی تھی وہ مریم نواز صاحبہ خود تھی. لہٰذا یہ بیان بھی غلط ثابت ہوا. وحید صاحب، یہ ایک ذرا لمبی میں نے تمید باندھی، سوری آپ کو میں اس پورے دوران کے اندر سٹیج بائی سٹیج انکلوڈ نہیں کر پایا، لیکن آپ ذرا مجھے پہلے ڈار صاحب کے اوپر سے ذرا سمجھانا شروع کریں کہ یہ کون سی تیاری ہوتی ہے، کیا سوچ کے گئے تھے کہ یہ مجھ سے پاؤنڈ کو کس طرح 160 روپے پہ رکھنا ہے یا 200 پہ رکھنا ہے، بڑھنے نہیں دینا. مجھ سے اسٹیون سیکر یہ پوچھے گا یا مجھ سے یہ پوچھے گا کہ ہماری معیشت کو ذرا ٹھیک کرنے. آپ کیا سوچ کے گئے تھے ڈار صاحب جو ان کو اس سوال نے لڑکھڑا دیا کہ آپ کے پاس زمین کتنی ہے؟ دیکھیں، ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ایمبیشس منسٹر تھے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں، اور اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے دیگر منسٹریوں میں بھی انفلوئنس رکھتے تھے. اور کئی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی رضامندی کے بغیر بھی کافی انکروچ کرتے تھے دوسروں کی ایگزیکٹو پاور پہ بھی، اور بہت انفلوئنشل منسٹر تھے. جب وہ باہر رہنا انہوں نے شروع کیا تو پولیٹیکل ریلیونس جو ہے وہ خاص کر ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی انفلوئنس انجوائے کر چکے ہوں ان کو خاص کر کھلتی ہے. تو ایک تو وجہ میرے خیال سے ان کے ٹی وی پہ آنے کی ہو سکتی ہے کہ وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہوں، بہت عرصہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ایک جو نیریٹو بلڈ کرنے کی اب ضرورت ہے کہ نیب کی وکٹمائزیشن ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب نہیں آتے. تو اگر اس کو فارورڈ یا اس کو آگے بڑھانا تھا تو ایک تو ہارڈ ٹاک واز ناٹ دا رائٹ فورم، دوسرا ڈار صاحب کی تیاری جو ہے واز ناٹ دا رائٹ وے، اینڈ ڈار صاحب کا خود جانا بھی آئی تھنک مناسب نہیں تھا. تو یہاں بھی اگر وجہ یہ تھی تو ایسا بھی ہو نہیں سکا. اب ڈار صاحب جو ہیں وہ خاص کر جب کوئی اگر تو چنتے ہیں کوئی فورم تو انہیں ایک تو ہارڈ ٹاک کا کبھی اس لیے بھی انتخاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہارڈ ٹاک ایسا پروگرام ہے جس پہ جانے کے بعد آئی تھنک کچھ آپ حاصل نہیں کرتے، کچھ دے کے ہی آتے ہیں. اور ڈار صاحب نے بھی میرے خیال سے یہاں پہ یہ غلطی کی کہ انہوں نے فورم بہت غلط چنا. دوسرا ٹائمنگ جو ہے اس وقت ڈار صاحب کی کہ ریسرفیس کرنے کی، وہ ان اٹ سیلف بھی کویشچنیبل ہے کہ اس وقت کیا وہ گین کر سکتے تھے. ان پہ خود سوالیہ نشان ہیں. وہ کہاں میاں صاحب کی دلیل جو ہے اس کو فارورڈ کر سکتے تھے، نہ وہ کر پائے، نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی ایسی بات کی کہ جس سے لوگ کنونس ہوتے کہ واقعی میاں صاحب جو ہے ان کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے
اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بیک گراؤنڈ میں جسٹیفائیبل ہے کہ اگر تو وہ یہ چوائس کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے لنڈن میں ہی مقیم رہیں. یہ بات بھی ڈار صاحب جو ہے وہ بخوبی طور سے آگے نہ کر سکے. اب جہاں تک بات ہے پیناما پیپرز کے بعد سے کی، تو دیکھیں اگین نظر یہی آتا ہے کہ پی ایم این نون اور شریف خاندان میں بھی اس طرح کی کوارڈینیشن نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. جس طرح کی ہم نے ریسنٹلی کچھ آرگنائزیشن دیکھی لوکلی، اس طرح کی توجہ جو ہے وہ پی ایم این نون کو کبھی دی نہیں گئی ہے. پی ایم این نون has never really been known as a very organized party up until recently، جب پی ڈی ایم کے معاملات میں مریم نواز نے کچھ معاملات جو ہے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایم پیز کے ساتھ میٹنگ اور دیگر اس طرح کی سیاسی سرگرمیاں ہیں جس میں کچھ آرگنائزیشن، کچھ تھاٹ پروسیس نظر آتا ہے. ورنہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب تھوڑا لوسلی پارٹی کو جو ہے گورن کرتے تھے بیکاز ہی واز ٹو فار اپ ناؤ فائنلی. اینڈ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی گورننس کا طریقہ بہت کیونکہ بیوروکریٹک تھا، تو وہ پارٹی کے کارکنان اور پارٹی کے لوگوں کو کم انگیج کرتے تھے اور اپنی گورننس کے حوالے سے بیوروکریسی کو زیادہ انگیج کرتے تھے. تو یہ پارٹی لہٰذا اس طرح سے ایک آرگنائزڈ ویل ٹولڈ مشینری نہیں بن سکی جو کہ وہ بڑی آسانی سے بن سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی تقریباً سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے ہسٹوریکلی اسٹرانگ پارٹی ہے. لیکن اس طرح کی آرگنائزیشن ہم نے آف لیٹ جو تھوڑی بہت اس میں دیکھی ہے وہ پہلے نہیں دیکھی تھی. اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایون اعلیٰ سطح پہ جہاں کے اسحاق ڈار صاحب لنڈن میں بھی مقیم ہیں، تو وہاں بھی اس طرح کی دانش کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں بن سکی. وہی صاحب آپ اگر ایک انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، ایک بین الاقوامی اس کی آڈینس ہے، لہٰذا وہ آپ سے آپ کی ذاتی صورتحال کے اوپر گہرائی میں سوال نہیں کیے جائیں گے، سطحی ہی سوال کیے جائیں گے، ایسے سوال جو کہ برٹن میں دیکھنے والے کو بھی سمجھ آئیں کہ ہاں یہ تو سوال بنتا ہے. یعنی کہ فرض آپ کا ہے جواب کے اندر کہ آپ تہ تک جائیں اور سمجھائیں کہ یہ جواب خصوصی طور پہ میرے لیے فرق کیوں ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر سٹلٹی کیوں نہیں ہے. تو آپ ذرا یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سمجھائیں کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھائی آپ کے پاس اچھا اثاثہ جات ہیں کتنے، تو آپ پہلے سانس میں کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے سانس میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ آئے تھے 3 سال پہلے گردن کا درد لے کے، آپ ابھی بھی طبیعت خراب ہے، تو بجائے یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے دیکھیں جی یہ تو ایک ایکسکیوز ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک طرح کا غیر منصفانہ رویہ ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، بجائے یہ کہنے کہ آپ پھر بھی وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ جی میری گردن میں بڑا درد ہے اور آپ سر جو ہے اوپر نیچے کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی بالکل ابھی بھی درد ہے. یہ اس کا کیا منطق ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آیا بڑا ہے اور صرف اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کی حد تک نہیں رہا. اور یہی بات ہے کہ جہاں چیلنجز سے دوچار ہے پی ایم ایل نون، وہاں پہ اپنے چیلنجز میں اس طرح سے اضافہ کرنا کیونکہ کسی کی ایگو کے لیے ضرورت تھا کہ وہ ضروری تھا کہ وہ پولیٹیکلی پھر سے ریلیونٹ ہو کے دکھائے، یا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو کسی طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے اپنے معاملات کو بھی نہ جانتے ہوئے، اور وہاں پہ نہ جواب دینے نہیں ہو سکا. اور میرے خیال سے اس میں چیلنجز جو ہیں جو لوگ پی ایم ایل نون کی طرف سے خاص کر آر فیسنگ دا میوزک اور پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں پی ڈی ایم میں اور آگے ڈیفائنس کر رہے ہیں، جس میں مریم نواز سر فہرست ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال ہیں، دیگر لوگ ہیں. ان کے چیلنجز میں یوں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے پی ایم ایل نون کے لیے کہ جہاں انہیں سپورٹ ملنی چاہیے وہاں پہ ان کے چیلنجز میں اضافہ ہو جائے، جہاں پہ نیوز سائیکل جو ہے اس میں باتیں ایکچولی لاہور کے جلد صحیح ہے وہاں پہ ہوائی فائرنگ بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ پی ایم ایل نون کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کو ایٹ دا ٹاپ خاص کر آرگنائز ہونا پڑے گا اور اسٹریٹجی جو ہے وہ جس طرح سے اس وقت آرگنائز کر کے چل رہی ہے پاکستان میں، تو کہیں نہ کہیں لنڈن میں بھی جو ان کے لوگ ہیں ان کو اس میں کمپلائنس میں آنا ہو. وہی صاحب آپ کو پتہ ہے وہ یہ ہوائی فائرنگ کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے پھر کچھ انٹرویوز دیے اور ٹویٹر پہ کچھ کہا تو وہ تو قائم ہے. ان کو لگتا ہے انہوں نے بڑا زبردست انٹرویو دیا ہے. انہوں نے ایک نجی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو نیا دور ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ سوالات جو ہیں یہ پہلے سے اگریڈ آن شاید نہیں تھے، اور انہوں نے پھر بھی لیکن اور اس بات کی انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا کہ مجھے اس طرف لے کے گئے، لیکن عمومی طور پہ وہ خوش تھے اپنے جوابات سے. ڈار صاحب کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاید وہ سمجھے تھے کہ وہ ٹک ٹاک پہ جا رہے ہیں اور ایکچولی ہارڈ ٹاک پہ جو ہے وہ اب دیکھیں بات کیا ہے. یہاں پہ جو چیلنج فیس کر رہے ہیں لوگ پی ایم ایل نون کے، ان کی رضامندی اور ان کی اسٹریٹجی کے مطابق
چلنا پڑے گا ایسے لوگوں کو جن کا کہ اس وقت کوئی ڈائریکٹلی نہ براہ راست بلکہ بالواسطہ بھی تعلق نہیں ہے اس اسٹرگل کے ساتھ جو یہاں مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے اگر ہارٹ ٹاک پہ جانا تھا تو انہیں اجازت دینی چاہیے. خامہ خائی کی مطلب جو خامہ خائی کی بالکل غیر ضروری. چلیں جی میں بھی کچھ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. ہولڈ مائی لسی. جی نہیں, اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اگر اس انٹرویو میں مریم نواز کی اجازت کے بغیر گئے تو انہوں نے ایک ڈس سروس کی اپنی پارٹی کو اور اپنی لیڈرشپ کو, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ میوزک فیس کریں وہ خاقان عباسی ہیں, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال. چلیں آپ مریم نواز کی اجازت کر کے آپ ذرا میرے خیال سے اس بات میں نیڈلیس تڑکا لگا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی اجازت کے لے کے اگر بھی گئے ہوتے تو ہم یہ سمجھیں کہ کم از کم یہاں تو ہوتے یہاں کی ساری لیڈرشپ کے بھائی یہ ہونے جا رہا ہے. کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے, میں صرف سوال کر رہا ہوں. کیا ایسا بھی تھا کہ نواز شریف صاحب نے سوچا تھا چلیں جی میرے دونوں بیٹوں نے جہاں اس طرح پرفارم کیا ہے ٹیلی ویژن پہ, ڈار صاحب آ کے ذرا اس ٹیم کا نام روشن کریں. مجھے تو بڑا تعجب ہوگا اگر میاں نواز شریف اس کی اجازت دی تھی. ویسے جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, رفیع صاحب تو ایون جب ان کی گورنمنٹ تھی تو یہ نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر بہت کچھ کرتے تھے, اور نواز شریف صاحب کو بھی کہیں امبیرسمنٹ جب ہوتی تھی تو بھی ہر دفعہ انہیں لگام نہیں لگتی تھی کہ بڑے اپنے ایمبیشن عزائم رہیں. اور مجھے ایشو اس سے نہیں ہے, مجھے آج کا ایشو اس چیز سے ہے کہ اگر یہاں پہ ایک پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ پی ایم ایل نون کر رہی ہے, تو امپیکٹ ان کے انٹرویو کا جہاں ہوتا ہے فیصلے بھی وہیں ہونے چاہیے. اور فیصلہ جو ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ جا کے لائنز ڈین میں لیکن زبردست پرفارم کیا. بھائی صاحب یہ جو لوز بال ہے یہ خان صاحب کو ملی, اور خان صاحب نے آبویسلی کرکٹ کی ساری ٹرمینالوجیز آلریڈی ختم کر چکے ہیں, لیکن خان صاحب نے اس پہ کس طرح ریئیکٹ کیا. دیکھیں خان صاحب نے یہ بھرپور طور پہ اس کا آبویسلی فائدہ بھی اٹھایا اور اٹھانا بھی چاہیے, اور آدھی سے زیادہ باتیں بھی بالکل ٹھیک کی ہیں. لیکن خان صاحب جس طرح جمہوریت کا حسن کہتے ہیں احتجاج کو, اور اس وجہ سے وہ اگر کووڈ نہ ہوتا تو پی ڈی ایم کے احتجاج کو روک نہیں رہے ہوتے, یہ انہوں نے بتدریج کہا ہے, اور انہوں نے روکنے کی ایک بنیادی لیول سے زیادہ, ایک انتظامی حکومتوں کے لیول سے زیادہ کوشش ہوئی بھی نہیں ہے. اور خان صاحب کو اس بات کی بھی داد دینی چاہیے کہ ان کو یہ کم از کم اپنی اپوزیشن کے دور کا یاد ہے. لیکن خان صاحب کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ آج اسحاق ڈار صاحب کا جو کہ ایک مفرور شخص ہے, ان کے انٹرویو ایک طرح سے ہونے کے بعد اس کے اندر سے اتنی ساری باتیں نکلی کہ ان کو خان صاحب کو فتح لگی, اور اتنی فتح لگی کہ وہ ایک پرائم منسٹر ڈائس پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. لہٰذا جس طرح جلسے جلوس بھی جمہوریت کا حسن ہے, اس طرح آزادی اظہار کا, اتفاق رائے نہ ہونا اور الگ الگ آراء کا سامنے آنا بھی آزادی اظہار کا حسن ہے. اور ایک مفرور شخص کو مفرور کہہ کر, قانون کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے ایک ایسی ادارے کے تھرو جس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کی, وہ از خود یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ مفرور اشخاص کو آپ ٹی وی پہ ٹائم نہیں دیں گے. تو اس فیصلے کے نتیجے میں اس طرح کے انٹرویوز بی بی سی پر ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں ان سے کہیں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوا کر سکتے تھے اور ہو چکے ہوتے اگر ایک آزادی اظہار کی فضا ہوتی, نہ کہ یہ کنٹرول کے فیصلے ہوتے کہ نہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ کون ٹی وی پہ آئے گا کون نہیں آئے گا. بھائی صاحب لیکن اگین اس میں جو ہے نا صاحب جو ہے یہاں پہ لوز بال ملی, انہوں نے چھکا مارا, تو جہاں پہ لوز بال نہیں ملتی اور یارکر ہوتا ہے تو وہ نہیں دکھاتے. یہاں پہ ایک ڈسکریمنیشن ہے, پک اینڈ چوز ہے, اور حسن جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ پوری طرح یہاں امپلیمنٹ ہونے کی نیت قطعاً ہے. لیکن دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو میاں نواز شریف صاحب لے کے چل, اور جس کا کہ اب لاہور میں خاص کر جو ہے وہ اس کو میگنیفائی ہونا ہے یا آگے بڑھنا, اور فوکس جو ہے وہ سارا اس وقت لاہور کے جلسے پہ ہے اور پی ٹی ایم کے نیریٹو پہ ہے. تو وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کا کہیں بھی کسی بھی طرح سے اس سٹیج پہ پولیٹیکل مائلیج یا پولیٹیکل ریلیونس اپنی پاور کرانے کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے وہ ایک سیلفش ایکٹ نظر آتا ہے. اور یا تو میں بھی آئی کین بی کریکٹڈ کہ یہ انہیں کوئی پارٹی کی طرف سے اجازت تھی, مجھے جہاں تک مجھے سمجھ ہے تو ایسا نہیں تھا, اور پارٹی واز ٹیکن بائی سرپرائز, اسپیشلی جو پاکستان میں پارٹی ہے, اور یہ جو پارٹی اور یہ جو ایفرٹ مریم نواز لیڈ کر رہی ہے ان کے لیے ایک دھچکے جیسے والی بات تھی. اور اگین اس طرح کی بات جو ہے وہ جب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے خان صاحب جو ہے وہ کریز سے نکل کے ایک لوز بال کو چھکا تو ماریں گے, بے شک کہ یہاں پہ وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, اور جو
نواز شریف صاحب کا کی جو سپیچ ہے وہ تو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے لیکن یہ غیر ضروری تھا نا, یہ تو بالکل غیر ضروری ایک سچویشن تھی. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہے, حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور آئی تھنک ضروری ہے کہ آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا بھی ٹویٹر ہینڈل ہم بتائیں ہیں, @MIshaaqDar50 @MIshaaqDar50 ہے شاید, if I'm not wrong. اسکرین پہ ہم چلائیں گے, ان کو بھی بتائیے گا کہ ان کا کتنا بہترین انٹرویو گیا ہے. انہوں نے اپنی دفاع میں بہت ساری اور باتیں بھی پیش کی ہیں, انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز بھی دکھائی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. ایک بھی پراپرٹی ان کی بھی ہے, ان کے پورے خاندان کی ایک پراپرٹی ہے ان کے نام, اور ان کے پورے خاندان کی ایک پراپرٹی ہے ان کے بچوں کے نام, اور ان کے پورے خاندان کی پھر بھی ایک پراپرٹی اس لیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان سے آزاد کمائی کر رکھنے والے ہیں, جو کہ ٹیکس کے عذر میں تو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن سوال ان سے یہ نہیں کیا گیا تھا. بہرحال ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. کووڈ-19 کے جو ایک عالمی وبا ہے اس کا مرض کی دوسری لہر پاکستان میں جاری ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر پاکستانی شواہد کے مطابق 55 اموات ہوئی ہیں اس مرض کے کنفرم ہونے کے بعد. 3262 اس مرض میں مزید مبتلا پاکستانی پچھلے 24 گھنٹے میں پائے گئے ہیں, جن کا ہمیں پتہ چلا ہے 44,627 ٹیسٹ کرا کے. جو دو نمبر ریلیونٹ ہے اوبیسلی اموات کے ہیں. یہ اموات جو ہیں ایک بار پھر سے اس نمبر پہ آئی ہیں. جون اور جولائی کے بعد سے ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا, جبکہ پہلی لہر ختم ہوئی تھی. کیوں ختم ہوئی تھی وہ بھی ہمیں نہیں پتا. 7.3% عمومی طور پہ پاکستان کا ٹیسٹ ٹو پازیٹیوٹی ریشیو ہے, جو یہ نمبر بہت اہم ہے, کیونکہ جتنے بھی لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو کہ سرکاری ہو رہے ہیں وہ کم از کم ایک مرض کے مبینہ سمٹمز دیکھنے کے بعد ہوتے ہیں. تو شہری علاقوں کے اندر کم از کم یہ بہت زیادہ ہے 7.3% سے. شہری علاقوں کے کچھ ہاٹ سپاٹس ہیں جس کے اندر یہ قریب جا رہا ہے جون اور جولائی کے نمبرز کے, جو کہ قریب 20% تھے. شہری علاقوں کے بہت سارے ہسپتال جو ہیں وہ کیپیسٹی کے قریب ہیں, کچھ اوور کیپیسٹی ہیں ایک بار پھر سے, جو ہم نے سمر میں پہلی ویو میں دیکھا تھا. اسی طرح جو ہوم ٹیسٹنگ سروسز ہیں, جو پریمیم پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں, اگر آپ ان سے رابطہ کریں تو ان کے مطابق جو ہوم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ کا جو رزلٹ ہے وہ مثبت آتا ہے, کووڈ-19 پازیٹیو آتا ہے. اس سچویشن میں پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے 13 دسمبر کو لاہور کے اندر, جو کہ ہارٹ لینڈ ہے اوبیسلی پی ایم ایل نون کے لیے. یہ جلسہ اگر نہیں ہوا, باقی جلسے ہوتے رہے, تو پی ایم ایل نون کو یہ سچویشن شاید ان کے فائدے میں نہ رہے, اس سٹوری پر شاید پی ڈی ایم کی ہی ختم ہو جائے. لیکن وحید صاحب, اس صورتحال میں جلسہ دیکھیں, لاہور کا جلسہ ہے, امپورٹنٹ ہے, ہونا ہی ہے, اور میرے خیال سے ایک کامیاب جلسہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک نیریٹو ہے ایک طرف, اور دوسری طرف ایک پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے ایک نیریٹو جو ہے وہ ڈائیورٹ بھی ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ ظاہر ہے اسے ایکسپلائٹ کر رہی ہے. آئی تھنک میڈیا میں بھی سوالات بہت اٹھائے جا رہے ہیں حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ آخری جلسہ ہے تو اس میں آگے جو مین بلٹس ہیں پی ڈی ایم کے پاس, جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اے پی سی کے ایجنڈے میں, لیکن حتمی باتیں نہیں کی اور گئیں, وہ اس میں ریزگنیشنز اور دھرنا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ لاہور میں کہیں نہ کہیں جو فائنل اس پرٹیکولر موومنٹ کا, اس کا اعلان کہیں نہ کہیں کیا جائے گا کہ اب اگلا جو ہے وہ مرحلہ کیا ہے. اس میں ریزگنیشنز ہو سکتی ہیں, وہاں پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں, پی ایم ایل نون اور فضل الرحمان صاحب اس میں کلیئر نظر آتے ہیں. اور جہاں تک دھرنے کی بات ہے تو دھرنا ایک بند گلی بھی ہو سکتا ہے, جس میں سسٹم کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. بہت ساری آوازیں میرے خیال سے اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید دھرنا جو ہے اس کا بھی فیصلہ تھوڑا سا ڈیفر ہی کیا جائے اور اس آپشن کو رکھا جائے, لیکن فیصلہ نہ کیا جائے, اور شاید ریزگنیشنز کی طرف یا ان ہاؤس چینج کی طرف پہلے جایا جائے. یہاں پہ پیپلز پارٹی کی بھی سوچ ان ہاؤس چینج کی طرف کیونکہ ہے, تو میں سمجھوں گا کہ پہلے پی ڈی ایم ان ہاؤس چینج کی طرف جائے گی, اور پی ڈی ایم اس کے بعد ریزگنیشنز کی تھریٹ بس جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کی بھی شاید کوشش کرے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ اس وقت پی ڈی ایم کو کیا دیں گے کہ پی ڈی ایم ہے اس کو بھی اس کے کچھ بات مان لیے جائیں, تو پھر جا کے کہیں نہ کہیں کوئی سیٹلمنٹ ہو سکے. کیا دیں گے کے اوپر ہم نے پچھلے شوز میں بھی بات کی ہے. 2 سیٹلمنٹس ہیں اس میں, ایک ود ان پی ڈی ایم ایک سیٹل ضروری ہے جہاں پہ پی پی کی ریزگنیشنز کے لیے رضامندی کا سوال ہے. یہ جو ہے کہاں سیٹل ہوگی,
تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب, یعنی کہ پی ڈی ایم کے لیے جو موسٹ لائکلی ہم نے سمجھا تھا ٹارگٹ ہو سب کچھ کو دیکھتے ہوئے سینیٹ الیکشن سے پہلے, وہ کبھی بھی خان صاحب خود تو نہیں تھے, وہ ہمیشہ پنجاب حکومت ہی تھی, کیونکہ وہاں بزدار صاحب ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کی ریزر تھن میجورٹی ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کے جو ساتھی ہیں پی ایم القاف وہ ساتھی سے زیادہ دشمن لگتے ہیں کبھی کبھی. اس حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کچھ کہا ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو مختلف سیاسی جماعتوں کا مجموعہ ہے, اس میں کچھ جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی یہ خیال رکھتی ہے کہ ہمیں جو پارلیمنٹری آپشنز ہیں, اور پنجاب جہاں پر بہت زیادہ جو بزدار صاحب ہیں وسیم اکرم پلس جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں, کہ 12 کروڑ کا صوبہ معذرت کے ساتھ وہ سیاستدان ہے, قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن ہی از ناٹ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو 12 کروڑ کا صوبہ ان سے چل نہیں رہا, ان کی اپنے اندر اتحادیوں میں بڑی ان کے ساتھ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں یہ آپشن ایکسرسائز کرنی چاہیے, ایک اپرچونٹی ہے. ان لوگوں میں ایک میں بھی ہوں بھائی صاحب. دیکھیں آپ تو ہوں گے, لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کا آئیڈیا ہے, آپ کا آئیڈیا ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ نتیجہ پھر پی ڈی ایم کی موومنٹ کا یہ نکلے گا کہ بزدار صاحب جائیں گے, چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے, تو کیا پی ایم ایل نے قربانی کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بزدار صاحب جائیں اور چودھری پرویز الہی آئیں, جو بتائیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, وہ اکمپلش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے پیپلز پارٹی. میرے خیال سے خان صاحب کو اگر کمزور کرنا ہے تو ایک جو بہت بڑی چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ان سے ان کی پنجاب حکومت لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک اگر آپ کا یہ 5 سالوں کے تھرو کا پلان ہے تو یہ کوئی بیوقوفی کا پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ اور اسٹیبلشمنٹ کے عزائم برابر ہوں گے, لیکن وہ تو پہلے بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے تو پتہ نہیں بعد میں بھی رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پرویز الہی اگر پنجاب میں آ گئے تو وہ اسموتھ رننگ تو نہیں رہے گی خان صاحب کے لیے, لیکن یہ وہ حکومت بھی پی ٹی آئی ڈومینیٹڈ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ طاقت کا زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. اس وقت جو آپ سب سے بڑا دھچکا پہنچا سکتے ہیں وہ ہے ہی یہ کہ پنجاب حکومت کی سینٹ ویٹ ہٹا لیں ان کے پیچھے سے, اس چیز کو آپ اپ فار گریبز اور بارگنیبل کر دیں, اور عمران خان صاحب سے براہ راست پنجاب کے اندر کچھ بھی ہونے کا کریڈٹ لینے کی صلاحیت ان سے لے لیں. اس سے زیادہ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ خان صاحب یہ آپ کی اس پر میں آتا ہوں. دیکھیں خان صاحب جو ہے ان کے لیے پرابلم یہاں ہوگی کہ ایک دفعہ وزیر اعلیٰ بن گئے پرویز الہی, تو انہیں تو اگر پی ٹی آئی سے لڑائی بھی ہوگی تو ووٹ آف کانفیڈنس نون بھی کل دے سکتی اور تو وہ خان صاحب پریکٹیکلی وہاں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم, اور یہ اب آپ کام کی بات آپ نے یہ ضرور کی ہے کہ دیکھیں کیا حاصل کیا ہو سکتا ہے, وہ ایکچولی اس وقت حاصل کیا ہو سکتا ہے, اس کی آپ نے کیونکہ بات کی تو آئی تھنک یہ بات بالکل سوچنے کی, کوئی بھی سیاستدان سیاسی پارٹی یہ ضرور سوچتی ہے, اور آئی ایم شیور پی ایم ایل نون بھی یہ سوچتی ہوگی کہ اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر پرویز الہی ایز وزیر اعلیٰ ہی ایک چیز ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے, تو پھر اس کو اوور دا کورس آف 3 ایئرز دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہدف تو پرویز الہی نہیں ہو سکتا پی ایم ایل نون کے لیے, ایک سٹیپنگ سٹون ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک یہ ایک اچیویبل چیز ہے اور باقی چیزیں اب اچیویبل نہیں ہے, خاص طور پہ جب سبھی ڈائیورٹ ہو گئے تھے گلگت بلتستان کے اندر سیاست کرنے کے لیے, جو از خود پھر ناکام رہی. رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی کچھ آ رہا ہے, یہ جو 13 دسمبر کو آنے والا جلسہ ہے اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں. 13 دسمبر کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا, تو ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور لاہور کے جلسے میں کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اور اگر گورنمنٹ نے اس قسم کا کوئی حربہ رویہ اپنایا تو اس کا پھر جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جائے گا, اور ایسی صورت میں اگر کوئی تصادم یا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوگی. پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ریفرینڈم ہوگا. مولانا غفور حیدری صاحب کی بھی کوئی رائے ہے؟ لاہور کا انشاءاللہ العظیم جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس ہوگی انشاءاللہ. اور اگر یہاں بھی حکومت ایسی اقدامات کرنے جائے گی تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہے, ہم اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے ان کے,
اور انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکے. بہرحال ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں لاہور کے اس عظیم الشان کانفرنس کے بعد کہیں اسلام آباد کا رخ نہ کرے پی ڈی ایم کی قیادت. آپ صرف کووڈ کے مرض میں مبتلا ہونے کے ڈر سے نہیں بلکہ ڈنڈے کھانے کے بھی ڈر سے آپ ذرا خوفزدہ رہے ہیں وحید صاحب. یہ ہوگا ہی جلسہ. پرویز الہی صاحب کا آنا خان صاحب کے لیے بڑا دھچکا تو ہوگا, لیکن باوجود اس کے ایک تاثر یہ ملے گا کہ پی ایم ایل نون جو ہے یہاں پہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی, اور آخر تو بزدار صاحب کو ہی ہٹایا, جو کہ ویسے ہی کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وہ ہٹیں. تو ایک آپٹکس اچھے شاید نہ ہو پی ایم ایل نون کے لیے, لیکن جو ان کا اگر الٹیمیٹ گول خان صاحب کو ہی ہٹانا ہے تو اس کی طرف ایک قدم یہ ضرور ہوگا. اگر تو پنجاب حکومت چلی جاتی ہے بزدار صاحب اور پی ٹی آئی سے اور خان صاحب کی ڈائریکٹ کنٹرول سے, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سٹیپ ہوگا جو خان صاحب کے ریموول کی طرف آگے جا کے ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایریا والنریبلٹی میں خان صاحب پھر آ جائیں گے جہاں پنجاب. اور سب سے لائکلی چیز بھی یہی ہے نا وحید صاحب, یہ باقی باتیں لائکلی نہیں ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے سے ہاتھ ہٹ جائے گا, آپ گر جائیں گے, یہ ہو جائے گا. نہیں ہوتا نا اس طرح, نہیں ہوتا تیسرے سال میں اس طرح. پارٹ آف دا پاسبل اینڈ اسپیشلی جب آج کا پاسبل کل کے آپ کے آبجیکٹ طرف آپ کو لے جاتا ہے. اگر آپ نے خان صاحب کا ریموول آپ کا ہدف ہے تو یعنی کہ اس سیگمنٹ کے شروع میں جو آپ میری رائے سے متفق نہیں تھے, وہ اب آپ اس سیگمنٹ کے بیچ کے اندر میری رائے سے متفق ہو گئے ہیں. آپ سے کہا کہ اس سے آپٹکس میں ہوگا, کیونکہ دیکھیں مریم نواز اور نواز شریف بہت تو چل نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو میں مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں آپٹیکلی تو انہیں شاید نقصان ہو, لیکن یہ نقصان بڑے شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں. اگر لانگ ٹرم وہ لیتے ہیں اور کچھ ملنا ہی نہیں ہے, اور کچھ ملنا ہی جب نہیں ہے تو پھر دیکھیں اینڈ گیم کیا ہے وہی صاحب. مارچ میں الیکشنز ہیں, اس وقت تک آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ حکومت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اکتوبر سے زیادہ اس وقت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وفاقی حکومت. پرویز الہی کا آپشن اگر مل سکتا ہے پی ڈی ایم کو, آپ پی ایم ایل نون کو اس سال کے آخری مہینے میں اصولوں کی سیاست کی ترغیب کر رہے ہیں, جو اس سال کے پہلے مہینے میں ایکسٹینشن کے لیے کوئی ٹھیک 48 سیکنڈ ڈیبیٹ کر کے راضی ہوئے تھے. لیکن وہ تو ایک شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی طرز عمل پہ معاملات چل رہے تھے. I don't think that was just شہباز شریف, مطلب نواز شریف صاحب سے مل کے آئے تھے, خواجہ آصف صاحب غلط شریف سے تو نہیں مل کے آئے تھے. مریم نواز کے بارے میں بھی دیکھیں کہ تاثر مجھے تو یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہاں سے مریم نواز کی بات کہاں سے آگے بیچ میں. تو یہ آپشنز ہیں, انٹرسٹنگ آپشنز ہیں, اور اگر یہ آپشنز ہیں تو آئی تھنک کہ دونوں آپشنز ورک ہیں. کیا پر کو اگر ریپلیس کروا دیتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, but considering to even take nothing but stick by the principle and the narrative, but I think کہ آپ کا قدم ہوگا اگر بزدار صاحب ہٹ جاتے ہیں. I have to دیکھیں جس طرح بلاول صاحب کی طرف سے گفتار کے شعلے جو ہیں وہاں سے نکلتے ہیں, لیکن جب مفادات کے لیے ڈیلز کٹ کرنی ہوتی ہیں تو وہ آصف علی زرداری صاحب کٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح باتیں مریم نواز صاحبہ کی بڑی زبردست ہیں, لیکن ڈیلز جو کٹ ہوں گی وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گی, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گی. لہٰذا یہ ساری باتیں ایک طرف رہ جائیں گی, اور ہم پھر یہ رائز آف دی انکلز واپس دیکھ رہے ہوں گے. اگر ایسا ہوا, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں مریم نواز صاحبہ کے ویٹو کی کوئی وجہ یا طاقت نظر آ رہی ہوگی اس وقت. نہیں, لیکن دیکھیں ان کا ایک کنیکشن جو ورکرز کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہے وہ پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ جو ہے. بٹ آپ کی بات درست ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیول پہ فیصلہ ہوگا اور مریم نواز کی انپوٹ کے ساتھ ضرور ہوگا, بٹ یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب کا ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یعنی کہ جس طرح پیپلز پارٹی میں ہم نے روایت دیکھی ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے بلاول صاحب ہوتے ہیں اور ڈیلز کرنے کے لیے زرداری صاحب ہوتے ہیں, اس طرح یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1-2 پنچو فادر ڈاٹر کومبو کا پریشر پڑ جاتا ہے کہ پی ایم ایل کیو بریکس اوے فرام بزدار صاحب اینڈ دے گیٹ پی ایم ایل این اینڈ پی پی گیٹ پرویز الہی elected or something, then how is that? That's politics, that's parliamentary politics. That's not necessary. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن نہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں یہ تو اس وقت ملنے والی سب سے میکسیمم پاسبل چیز ہے. میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا, میں تو کسی اور آؤٹ کم کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ وہ پھر نظریاتی باتیں جو اگر لگیں اس وقت بھی کسی کو کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو سائڈ پہ ہونا پڑے گا چاہے وہ جو بھی ہوں.
کیونکہ یہ آرٹ آف دا پاسبل کے اندر میکسیمم پاسبل یہی بات ہے. دیکھیں آپ جو دیکھیں آرٹ آف دا پاسبل ہے پالیٹکس, اور آج آپ جو حاصل کر سکتے ہیں اگر تو وہ آپ کے فائنل آبجیکٹیو کو فردر کر رہا ہے, آسان بنا رہا ہے, تو آپ کو وہ چیز جو ہے کنسیڈر نہیں. اور بھائی صاحب دیکھیں صرف فائنل آبجیکٹیو نہیں ہے, سینٹ الیکشنز اپ ان دی ایئر ہو جاتے ہیں نا. اگر چیف منسٹر پھر ان کا نہ ہو تو پھر ہر کینڈیڈیٹ کے لیے یعنی کہ ایک بہت بڑا آپ کا پنجاب کے اندر بہت بڑا ویٹ آف سینیٹرز ہوا میں چلے جاتے ہیں. I agree. I think that politics is the art of the possible, and اپنے principles سے ہٹے بغیر parliamentary politics کرتے ہوئے اگر پنجاب حکومت خان صاحب سے پی ڈی ایم لے سکتی ہے تو it's definitely worth considering. Well, it's the only thing they can do, so it's not about considering. Everything else is a hope and a dream. بہرحال آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہے؟ 360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heatherwheaton حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERAA میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اپنا خاص خیال رکھیے گا, اپنے عزیز و اقارب کا بھی خاص خیال رکھیے گا in these extraordinary times. Keep watching Sama.